السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیض کی گرفتاری سے جو کچھ اسٹیبلشمنٹ حاصل کرنا چاہتی تھی یا جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ اور مسلم لیگ نواز اس کا مطلب اخذ کر رہی تھی وہ حاصل نہیں ہوا۔ خان کو ڈرانے کے لیے یہ ساری بڑکیں ماری گئیں، لیکن خان ٹس سے مس نہیں ہوا۔ خان ذرا برابر بھی نہیں ڈرا، بلکہ خان نے کہا کہ میرا فیض سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ نے جو کرنا ہے کرتے رہیں، یہ آپ کا انٹرنل میٹر ہے۔ 9 مئی والے معاملے پہ آج بھی میں سٹینڈ کرتا ہوں کہ اگر میں قصوروار ہوں تو مجھے سزا دو، بناؤ جوڈیشل کمیشن۔ لہٰذا اب خبریں یہ چلائی جا رہی ہیں، انصار عباسی جیسے صحافی یہ دعویٰ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اصل میں ان ساری مشکوک چیزوں کے پیچھے، 9 مئی کے پیچھے، خان کے پیچھے، اس مومنٹ کے پیچھے جنرل فیض حمید نہیں ہے بلکہ جنرل باجوہ ہے۔ اور فیض حمید نے حامد میر نے بھی یہ دعویٰ کر دیا ہے۔ حامد میر یہ کہتے ہیں کہ قمر باجوہ بچ نہیں پائے گا، قمر باجوہ کے گرد بھی گھیرا وہ کہتے ہیں کہ تنگ ہوگا، اور وہ کہتے ہیں یہ جو ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ خان نے فیض حمید اور باجوہ کو استعمال کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ باجوہ نے اپنے مقاصد کے لیے اور فیض نے اپنے مقاصد کے لیے خان کو استعمال کیا۔ اب یہ جو فیض والی ایک ایپیسوڈ چل رہی ہے کہ دیکھو فیض نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے تھے، فلاں جیلر کو گرفتار کر لو، فلاں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو گرفتار کر لو، ادھر سے بندے پکڑے گئے ادھر سے بندے پکڑے گئے۔ شاہد میتلا ایک سینئر صحافی ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ سے ملاقاتیں بھی کی تھیں، کالم بھی لکھے تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے۔ شاہد میتلا کہتے ہیں کہ اصل میں جنرل فیض حمید شروع سے ہی عاصم منیر کے مخالف تھے۔ عاصم منیر جب کور کمانڈر گجرانوالہ تھے تو اس وقت انہوں نے ماسٹر ٹائل والوں سے عاصم منیر کے خلاف خط لکھوایا تھا کہ عاصم منیر ماسٹر ٹائلز جو کہ بہت بڑی فیملی ہے لاہور بیریہ ٹاؤن کے اندر، ان کے بڑے گھر ہیں پورے پاکستان میں، ان کے بڑے ایسڈز ہیں، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، تو ان سے عاصم منیر بھتہ مانگتے تھے، کروڑوں کا ان سے بھتہ مانگتے تھے۔ نمبر 2، شاہد میتلا کہتے ہیں کہ عاصم منیر کے ایک بھائی جو کہ جی بی کے اندر تعینات تھے، ان کی گرفتاری بھی فیض حمید نے کروائی تھی۔ پھر یہ اس تعیناتی کے روکنے کے لیے جو کچھ ہوا اس کا بڑی حد تک لوگوں کو اندازہ ہے۔ جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی تو کس طرح سے لسٹ کے اندر عاصم منیر کا نام نہیں تھا، کیونکہ عاصم منیر نے 2 دن پہلے غالباً 26 نومبر کو ریٹائر ہو جانا تھا، اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ فریز کی گئی اور جو کچھ ہوتا رہا نادرا سے ڈیٹا لیا گیا اور ان کی ٹریولنگ ہسٹری بھی پبلک کی گئی، تو یہ بہت ساری کہانیاں ہوئیں۔ اس کے بعد شاہد میتلا کہتے ہیں کہ سعودی عرب جا کے عاصم منیر کے خلاف یہ پروپوگنڈا کیا گیا کہ یہ تو شیعہ ہیں، کیونکہ ان کی محسن نقوی کے ساتھ بھی رشتہ داری ہے، ان کی اہلیہ اہل تشیع ہیں، لہٰذا عاصم منیر بھی شیعہ ہیں۔ اب سعودی عرب میں شیعہ کمیونٹی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ سعودیہ خاندان کا اپنا ایک فرقہ ہے جو امام عبدالوہاب کو مانتے ہیں۔ اسی طرح سے ایران کے اندر اہل تشیع کمیونٹی ہے، اور ایران اور سعودی عرب کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ایک ٹسل چلتی آئی ہے، اب جا کے معاملات کسی حد تک بہتر ہوئے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے سعودی عرب کو بھی یہ بتایا کہ یہ شیعہ ہیں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کیونکہ فیض حمید نے عاصم منیر کے خلاف کیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی 2 چیزیں تھیں، بھائی کی گرفتاری اور ماسٹر ٹائل والوں سے خط لکھوانا، ان ساری چیزوں پر فیض حمید عاصم منیر سے معافی مانگ چکے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور فیض حمید ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی کے، اور عاصم منیر کو عمران خان کے دور میں ہٹایا گیا تھا، چاہے ایران کی وجہ سے، چاہے جو بھی وجوہات تھیں، چاہے نجی معاملات تھے، جو کہا جاتا ہے کہ اصل میں وہ عمران خان کی بیوی کی جاسوسی کر رہے تھے، تو اب عاصم منیر کو تو غصہ ہے کہ فیض نے مجھے ہٹوایا اور خود یہ ڈی جی آئی بن گئے، اور اس کے بعد میرے آرمی چیف لگنے میں بھی یہ ایک بڑی رکاوٹ تھا، فیملی کے ڈیٹے چوری کرواتا پھر رہا تھا، اور ابھی بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لہٰذا لگتا یہ ہے اس انٹرویو کے بعد یہ جو شاہد میتلا نے دیا ہے کہ عاصم منیر بیسیکلی فیض حمید کے خلاف اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے دن کہا، خان نے پہلے دن کہا کہ یہ ادارے کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اپنے سکور سیٹل کر رہے ہیں۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ باجوہ بھی نہیں بچیں گے، باجوہ کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوگا، حالانکہ چند دن پہلے انصار عباسی نے یہ خبر دی تھی کہ باجوہ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باجوہ کے گرد گھیرا تنگ نہیں ہوگا۔ اب بات یہاں تک رک نہیں رہی،
بلکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 2 درجن کے قریب ملٹری کے آفیشلز اور افسران ہیں جن کے باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، ان پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے، ان کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں، اور اس کے اندر جو 2 بڑے ہیں وہ 2 سابقہ کور کمانڈر ہیں۔ ایک ہے کور کمانڈر منگلا، آپ کو یاد ہوگا مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کور کمانڈر منگلا وڑائش صاحب کو ہٹایا گیا، اور ایک ہے کور کمانڈر پشاور، لہٰذا ان دونوں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی 24 کے قریب دیگر اعلیٰ فوجی شخصیات ہیں جن پر اس وقت نظر رکھی جا رہی ہے، لہٰذا اس کہانی کے اندر ابھی کافی ٹویسٹ آنا باقی ہے۔ پھر جو بڑی خبریں ہیں عدالتوں سے متعلق، 3 بڑی خبریں ہیں، 2 اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق ہیں اور 1 سپریم کورٹ سے متعلق ہے۔ نمبر 1، حامد میر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ جو فائر وال نصب کی گئی ہے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لوگوں کی پرائیویسی نہیں رہی، اور کہا جا رہا ہے کہ ISI پورے انٹرنیٹ کو اب کنٹرول کیا کرے گی۔ اس کی وجہ سے جتنی پاکستانیوں کی ضلالت ہو رہی ہے، دیکھیں ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اس دور کی طرف جا رہے ہیں جب پہلے شروع میں نیٹ سلو ہوا کرتا تھا، تصاویر سینڈ نہیں ہوا کرتی تھی، وائس میسیج والا کانسیپٹ نہیں تھا، پھر ترقی ہوئی، 2G آیا، 3G آیا، 4G آیا، 5G آیا، اور اب دنیا 6G اور 7G کی طرف جا رہی ہے، مگر ہم پیچھے کی طرف چل پڑے ہیں۔ تقریباً ہم 2009-2010 کے قریب پہنچ گئے ہیں کہ آڈیو میسیج بھی سینڈ نہیں ہوتا، تصویر بھی سینڈ نہیں ہوتی، ڈاؤن لوڈ بھی نہیں ہوتی، تو ہم پیچھے کی طرف چل پڑے ہیں۔ تو اب اس فائر وال کو لے کر حامد میر نے اس کو چیلنج کیا ہے ایمان مزاری کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو یہ کیس فکس ہو چکا ہے اور کل اس پر سماعت کریں گے جسٹس عامر فاروق۔ اب یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ جسٹس عامر فاروق تو خود ایک مہارٹ آؤٹ ہیں۔ عامر فاروق کون سی ایجنسیز کو بلا لے گا، کون سا اسٹیبلشمنٹ، کون سی حکومت سے یہ پوچھے گا کہ یہ فائر وال آپ نے کیوں لگائی ہے، آپ کو نہیں لگانی چاہیے تھی، یا اس کے حوالے سے آپ وضاحت کریں۔ پھر جو دوسرا سب سے اہم کیس فکس ہوا ہے وہ ہے عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس، جس پر سٹے آرڈر مانگا گیا ہے۔ اس کیس پر میں تفصیلاً پچھلی ویڈیو میں بات بھی کر آیا ہوں، اور کہا گیا ہے کہ نیب کی 343ویں میٹنگ کے مطابق یہ سفارش کی گئی تھی کہ اس کیس کو بند کیا جائے، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ کیس بھی فکس ہو چکا ہے۔ کل PTI کافی دوڑی بھاگی کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ اڈیالہ میں کوئی واردات ڈالی جا سکتی ہے، کیونکہ قاضی صاحب کو بڑی جلدی ہے کہ خان کو فوراً اس کیس میں بھی سزا ملے، لہٰذا یہ کیس بھی فکس ہو چکا ہے۔ اس کیس کے اندر جو بینچ بنا ہے وہ بڑا تگڑا ہے، اور اس بینچ میں جسٹس بابر ستار اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل ہیں، لہٰذا سوموار کو اس حوالے سے بھی کوئی بڑا سرپرائز آ سکتا ہے کہ عدالت آرڈر کر دے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ نہ سنایا جائے، یا اس کا ٹرائل کا عدم قرار دیا جائے، یا ریکارڈ پیش کیا جائے، لہٰذا اس کے اندر بھی ریلیف مل سکتا ہے، کوئی بڑا سرپرائز آ سکتا ہے۔ اور جو نیب والی نئی گرفتاری ہے وہ بھی کیس اگلے ہفتے سے ہے، وہ بھی اسی بینچ کے سامنے ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی جھٹکا لگ سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے نیب نے کال اپ نوٹس جاری کیا، نئے توشہ خانہ میں بار گرفتاریاں ڈالیں، تو اس پر پچھلی سماعت پر جو ریمارکس ججوں کے نظر آئے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیس بھی اب بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پھر تیسرے نمبر پہ ایک انتہائی اہم کیس جو کل کے لیے فکس ہے، قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں 5 رکنی بینچ پنجاب کے الیکشن ٹریبیونلز پر کیس سننے جا رہا ہے۔ الیکشن ٹریبیونلز کے اندر جتنے بھی فریق ہیں ان میں سے 9 فریق جنہوں نے درخواست دی تھی جو اس کے اندر فریق ہیں اس کیس کے اندر، لیکن ٹریبیونل والے معاملے پر انہوں نے تحریری طور پر درخواست کر دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ یہ کیس نہ سنیں۔ قاضی فائز عیسیٰ جانبدار ہیں، قاضی صاحب متعصب ہیں، لہٰذا قاضی فائز عیسیٰ یہ کیس نہ سنیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کیس میں 9 فریق اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قاضی صاحب پر اعتماد نہیں ہے، قاضی صاحب ہمیں انصاف نہیں دے سکتے، تو اس سے زیادہ قاضی کے لیے ڈوب مرنے کا اور مقام کیا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔